بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلم بعور ایک نہایت ہی عابد اور زاہد شخص تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا تھا اور بعدہ یہ جبارین کی قوم میں جا بسا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو جبارین سے جنگ کرنے کا حکم دیا، اس وقت یہ اس قوم میں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آ کر جبارین سے جنگ کرنا چاہی، اس کی قوم نے اس سے کہا کہ تم صاحب اسم اعظم ہو اور تیری دعا قبول ہوتی ہے، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے اور ہمیں فتح دے۔ اس نے کہا کہ اے میری قوم، میں جانتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اگر میں ان کے خلاف دعا کروں گا، میں تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کی قوم اس سے دعا کرنے کا اصرار کرتی رہی، تو آخر کار اس نے اپنی قوم سے کہا، اچھا میں اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کر لوں۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب بھی وہ کوئی دعا کرنا چاہتا، پہلے استخارہ کرتا اور خواب کے ذریعے اسے بتایا جاتا کہ یہ دعا کرو یا نہ کرو۔ تو اس نے اسی طرح استخارہ کیا۔ استخارہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے منع کیا، لیکن قوم اصرار کرتی رہی۔ اس کی بیوی کے پاس گئی اور کہتی ہے، اگر تم اپنے گھر والے سے کہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے گا۔ اس کی قوم نے اس کام کے لیے اس کی عورت کو بہت زیادہ تحفے تحائف دیے، تو اس کی عورت نے اسے مجبور کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے۔ آخر کار مجبور ہو کر اس نے کہا، اچھا میں آج کی رات پھر استخارہ کرتا ہوں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رائے معلوم کرتا ہوں۔ تو اس نے دوبارہ استخارہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے استخارے میں اسے کچھ نہیں بتایا۔ جب صبح ہوئی تو اس کی قوم نے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں نے استخارہ تو کیا، نہ مجھے ہاں ہوئی اور نہ ہی مجھے نہ ہوئی۔ تو قوم نے کہا، اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے روکنا ہوتا تو خواب میں روک دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ کا تو یہ طریقہ ہے، وہ انسان کو ایک دفعہ ہی منع کرتا ہے، بار بار منع نہیں کرتا۔ اب نکلا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے۔ اب جو بھی وہ بد دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے لشکر کے لیے کرتا ہے، تو وہ بد دعا اس کی قوم کے خلاف جاتی ہے، اور جو بھی دعا اپنی قوم کے لیے کرتا ہے، وہ دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لشکر پہ جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ اے اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر پتھر برسا، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ پتھر اس کی قوم پہ برساتا ہے۔ اب اسے جب معلوم ہو چکا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہے، تو اس نے پھر آہوازاری کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے الہام کیا اور بتایا کہ اب تیری صرف 3 دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ گھر واپس آیا، بیوی سے کہا کہ اب اللہ تعالیٰ میری صرف 3 دعائیں قبول کرے گا۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ سے جنت مانگ لوں گا۔ اس نے کہا، اس طرح کرو، 1 دعا میرے لیے کر دو اور 2 دعائیں تم خود اپنے لیے رکھ لو۔ اس نے کہا، تیرے لیے کیا دعا کروں؟ اس نے کہا، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے خوبصورت بنا دے۔ تو اس کی عورت خوبصورت نہیں تھی، تو بلم بعور نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عورت کو حسن عطا فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو حسن عطا فرمایا، بہت زیادہ خوبصورت ہو گئی، لیکن بلم بعور کو کالا پڑ گیا، کیونکہ اب بھی اس نے وہی دعا کی تھی جو خلاف شرع تھی۔ اب بلم بعور کی بیوی بلم بعور کو خاطر میں نہیں لاتی،
ایک دن ایسا ہوا کہ بلم بہور عبادت کر کے جب گھر آیا تو اس نے اپنی عورت کے ساتھ کسی شخص کو حالت غیر میں دیکھا تو بلم بہور سے رہا نہیں گیا۔ اس نے کہا اے اللہ اس عورت کو کتی بنا دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کتی بنا دیا۔ اس کا منہ جو ہے وہ انسان کا ہے اور دھڑ جو ہے اس کا کتی کا ہے۔ وہ اسی حالت میں اپنے بیٹوں میں جاتی ہے، اپنی اولاد میں جاتی ہے، اپنے رشتہ داروں کے پاس جاتی ہے، ہر وقت روتی رہتی ہے۔ وہ بلم بہور کے جو بیٹے تھے، اولاد تھی، انہوں نے بلم بہور سے کہا کہ ہمیں تو لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ تمہاری ماں کی یہ حالت ہے۔ اب بلم بہور کو اس کی قوم، اس کی اولاد، اس کے رشتہ دار مجبور کرتے ہیں کہ تو اس کے لیے دعا کر کہ اللہ تعالیٰ اس کو سابقہ حالت میں واپس لائے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 دعائیں دی تھی، میں 2 دعائیں کر چکا ہوں، اب ایک ہی دعا میرے پاس بچی ہے، تو میں اللہ تعالیٰ سے بروز قیامت یہ سوال کروں گا کہ اے اللہ تو مجھے بخش دے۔ میں اس کے لیے دعا نہیں کر سکتا، لیکن اس کی قوم اور اس کے رشتہ دار اور اس کی اولاد اسے مجبور کرتی رہی، تب اس نے آخری دعا بھی کی کہ اے اللہ میری بیوی کو اپنی سابقہ حالت میں واپس لا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بیوی کو سابقہ صورت عطا فرمائی، لیکن بلم بہور اپنی بری عادات کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی حالت سے محفوظ فرمائے، آمین۔